غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام علماء کرام، سادات کرام، مشائخ اعظام اور محترم سامعین و حاضرین، انتہائی خوشی ہے کہ ہم سب حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت لیے ان کا ذکر کرنے، سننے، سنانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا تعلق نیت سے متعلق ہے۔ جو کچھ چیز بندے کے دل میں ہے وہی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، عقیدت ہو تو دیکھ ان کو۔ بڑی اصول کی بات کی ہے۔ فرمایا بحث نہ کر، اگر ان بزرگوں سے تجھے عقیدت ہے، ان سے پیار ہے، تیرے دل میں ان کے لیے جگہ ہے، تو پھر ان کے پاس آ، ان کا ذکر کر، ان کی محفل میں بیٹھ۔ صرف بحث کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، عقیدت ہو تو دیکھ ان کو۔ اگر عقیدت اور محبت اور پیار ہوگا تو پھر تیری نظر میں سب کچھ اس کا اظہار ہوگا۔ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ان کے کمالات تب تجھے نظر آئیں گے کہ تیرے دل میں ان کی عقیدت ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف میں، یمامہ کا سردار سمامہ ابن اوسال قید ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ 3 دن بندہ رہا۔ حضور روزانہ اس کے پاس آتے اور ایک سوال کرتے، ما فی قلبک یا سمامہ، اے سمامہ بتا کیا حال ہے، تیرے دل میں کیا ہے؟ تو سمامہ ایک ہی جواب دیتا، اگر مجھے احسان کر کے آزاد کر دو گے شکر کروں گا اور شکر کا بدلہ دوں گا، مال چاہیے تو جتنا چاہو گے عطا کروں گا، مجھے قتل کر دو گے تو میرا خون رائے گا نہیں جائے گا، آخر میں سردار ہوں۔ 3 دن یہ گفتگو ہوتی رہی۔ حضور مسکرا کر چلے جاتے۔ تیسرے دن حضور نے حکم دیا سمامہ کی ساری رسیاں کھول دی جائیں، کھجور کے پاس لے جاؤ اور اس کو آزاد کر دو۔ سمامہ کو کھول دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن نگاہ فرمائی۔ سمامہ نے حضور کا 3 دن چہرہ انور دیکھا، دنیا بدل گئی۔ سمامہ نے وضو کیا، غسل کیا، حضور مصلی پر تشریف فرما ہے مسجد میں۔ سمامہ آ کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد اس نے جو جملے کہے انتہائی اہم ہیں، اور یہی چیز ہے ساری کی ساری عقیدت سے متعلق۔ سمامہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب مجھے گرفتار کیا گیا، مدینہ لایا گیا، مدینے کی گلیاں، مدینہ مجھے سب سے برا شہر نظر آتا تھا۔ جب میں نے آپ کو دیکھا، آپ کا چہرہ سب سے برا مجھے چہرہ نظر آتا تھا، لیکن اب خدا کی قسم پوری دنیا کے شہروں میں مدینہ سب سے اچھا نظر آتا ہے، اور آپ کا چہرہ ایسا ہے کہ اللہ نے ایسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
استاد العلماء حضرت علامہ مولانا جناب مفتی محمد مرتضی عطائی صاحب. ماشاءاللہ. سب تشریف رکھیے، تشریف رکھیے. مرحبا، خوش آمدید. کیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت. ماشاءاللہ. تو ایک اصول دیا. سمامہ جب آیا تھا اس کے دل میں کفر تھا، اندھیر تھا، تاریکی تھی، اور اس کی آنکھوں میں نفرتیں تھیں. اور وہ کہتا ہے مجھے مدینے سے بڑھ کر نفرت والا کوئی شہر نظر نہیں آتا تھا. حضور سے بڑھ کر کسی شخص سے مجھے نفرت نہ تھی. الحمدللہ حضور کے چہرہ انور سے، حضور کی زیارت سے اس کا دل منور ہوا. اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا کی. تو وہ کہتا ہے اب مدینہ منورہ سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی پیارا شہر نہیں، آپ سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی اچھا نہیں. تھوڑی دیر پہلے بھی وہی سمامہ تھا، اب بھی وہی، لیکن پہلے نفرتیں تھی دل میں تو آنکھوں کے اوپر پٹی تھی تعصب کی، تو اس کو کوئی چیز اچھی نظر نہیں آتی تھی. اب اس کے دل میں اجالا ہوا تو ہر طرف روشنی ہی روشنی کی. اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں عقیدت ہو تو دیکھیں، بات ہے دل کی بات، ساری دنیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا کے اندر ہر چیز، شجر و حجر، کائنات کی ہر چیز یہ جانتی ہے، مانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے کافر جن اور کافر انسان. اس کے دل میں کفر ہے، اسے نظر ہی نہیں آتا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، میں حضور کے ساتھ چلتا، شجر و حجر سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. تو محبت ہو دل میں. ابو جہل نے ہمیشہ حضور کو دیکھا لیکن نفرت سے، اور ابو بکر نے ہمیشہ محبت سے دیکھا. آنکھیں وہی ہیں لیکن دل میں پیار ہے. تو حضور سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہے، اور دل میں نفرت ہے معاذ اللہ، تو معاذ اللہ پھر ہر چیز سے بڑھ کر جو ہے نفرت والی چیز بری نظر آتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، آپ دیکھتے ہیں ابھی میلاد شریف گزرا، ہر طرف روشنیاں ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، میلاد شریف کی خوشیاں ہیں، لیکن کچھ ایسے چہرے بھی ہیں کہ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں. بات ہے عقیدت کی. اسی طرح حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کے پروگرام ہیں، سارے برابر نہیں ہیں، کچھ نفرتیں کر رہے ہیں، شرک و بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں، اور کچھ محبت اور عقیدت سے دھوپ میں بھی بیٹھ کر محفل سن رہے ہیں. اس لیے فرمایا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، بحث نہ کر. اگر محبت ہے، عقیدت ہے، پھر ان کے پاس آ کر بیٹھا کر، پھر پتہ چلے گا کہ حضور غوث پاک کی کتنی شان ہے. حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملتان شریف کے اندر سبق پڑھا رہے ہیں. اسباق کے دوران ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے دوران سبق. حضور پیر میر علی شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات نہیں اتنے علوم عطا فرمائے، دنیا کے اندر جب بھی ان سے کوئی سوال کیا گیا آپ نے اس کا واضح جواب فرمایا. ہر علم اللہ تعالیٰ نے انہیں علم لدنی عطا فرمائے. دنیا کے جتنے علماء تھے جو ان کی محفل میں ایک مرتبہ بیٹھ گیا، مکہ مکرمہ سے لوگ محفل میں غازی صاحب بحث کرنے آئے، مناظرہ کرنے آئے، لیکن جو ہی آئے پھر ساری زندگی ان کے غلام ہو گئے. الانسان عدو لما جہل،
انسان اس کا دشمن ہوتا ہے جس سے اس کو پتہ نہیں ہوتا، جب قرب میں آتا ہے، قریب بیٹھتا ہے، محبت پڑتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے یار ساری زندگی میں نے نفرتوں میں جو ہے گزار دی، مجھے تو پتہ ہی نہ چلا میرے گھر میں یہ سب کچھ تھا۔ حضور نے فرمایا التقوی ہنا، بات ہے دل کی، اگر دل صاف ہے تو ہر چیز آپ کو روشن نظر آئے گی، اور اندھا چشمہ پہن لیا تو کوئی چیز بھی آپ کو واضح نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے عقیدت اور محبت ہو۔ حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا کہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قول فرمایا ہے کہ انسان جب کامل ہوتا ہے، بزرگ تشریف فرمایا ہے، یہ ایک اصطلاح ہے نفس کاملہ کی، انسان کا نفس جب نفس کاملہ ہو جاتا ہے، انسان جب کامل ہو جاتا ہے تو اس سے قیودات بشریہ اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ حضرت امام حسین کا قول ہے۔ تو پوچھا گیا حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، یہ قیودات بشریہ کیا ہیں؟ انسان کامل ہوتا ہے تو اس سے ساری بشر ہونے کی جو قید ہے وہ سب ختم کر دی جاتی ہے۔ تو سامنے بہادر خان مولوی شیر محمد صاحب بیٹھے تھے، آپ ان کو خطاب میں مخاطب ہو کر فرمانے لگے قیودات بشریہ یہ ہیں کہ مولوی صاحب آپ میرے سامنے باہر بیٹھے ہیں، آپ اندر نہیں، اور جو لوگ اندر بیٹھے ہیں وہ باہر نہیں، مطلب آپ نیچے بیٹھے ہیں سٹیج پر نہیں، اور میں سٹیج پر بیٹھا ہوں نیچے نہیں ہوں، بشر ایک ہی جگہ، مادی چیز ایک ہی جگہ ہے، جب یہاں سے اٹھے گی تو دوسری جگہ چلی جائے گی۔ اس کی قید ہے کہ بشر ایک وقت کے اندر ایک ہی جگہ میں بیٹھتا ہے، لیکن جب یہ کامل ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ زمانی اور مکانی قیودات ختم ہو جاتی ہیں۔ اور مثال دے کر سمجھایا مولوی صاحب جب آپ سے یہ قیودات بشری اٹھا لی جائیں گی تو آپ کے لیے زمین و آسمان کی ساری وسعتیں ختم ہو جائیں گی، بعد اور قرب میں جو فرق ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ ایک لمحے میں یہاں ملتان میں بھی ہیں، ایک ہی لمحے میں آپ مدینہ شریف بھی جا سکتے ہیں، آپ بغداد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے، پھر قیودات بشری ختم ہو جاتی ہے، آپ آنکھ بند کریں گے تو مدینہ شریف ہوں گے۔ اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، فرمایا جب یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے کہ قیودات بشریہ جو ہیں وہ کامل انسان سے اٹھا لی جاتی ہیں، تو پھر یا رسول اللہ اور یا غوث اعظم پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، عظمت اولیاء، علماء حق اہل سنت زندہ باد۔ حضرت خواجہ غلام حسن سواج، یہ حضور پیر میر علی شاہ صاحب کے ہم زمانہ گزرے، بڑے کامل آدمی تھے۔ ان سے ایک بندے نے سوال کیا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے میں پہلے آسمان دوسرے لامقام گئے، حالانکہ ایک فلسفیانہ اصطلاح میں جو آسمانوں کی تعریف کی گئی ہے اس میں خلق و التیام نہیں ہے، نہ وہ جڑتا ہے نہ پھٹتا ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے۔ تو حضور کیسے جو ہے ساتوں آسمانوں سے گزر گئے اپنے اس وجود بشری کے ساتھ؟ حضرت خواجہ غلام حسن سواج رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک دیوار کے ساتھ کھڑے تھے، اور ان پر یہ سوال ہوا کہ ٹھوس چیزوں سے جو ہے ایک مادی چیز کا جو ہے گزرنا یہ ناممکن ہے، تو کیسے گزرے؟ تو حضور خواجہ غلام حسن سواج دیوار کے ساتھ کھڑے تھے، اور دیوار کے دوسری طرف ایک مرتبہ گئے، پھر واپس آئے، پھر واپس گئے، فرمایا ایسے ہی میرے آقا آسمانوں سے گزر گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان اولیاء، علماء حق اہل سنت۔ چونکہ نفرت اور تعصب کی وجہ سے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، جب تک دل صاف نہ ہو، کسی کی عقیدت نہ ہو۔ آپ کو پتا ہے پوری دنیا کے اندر آج 4 سلسلے ہیں، قادری سلسلہ ہے، سہروردی سلسلہ ہے، نقشبندی ہے اور چشتی سلسلہ ہے۔ یہ چاروں کے چارے سلسلے، ان کا جو فیض ہے حضور غوث پاک کا ہے۔
حضور مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی، حضرت بہاؤالدین نقشبند، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت شہاب الدین سہروردی، سب کو فیض حضور غوث پاک سے ہے۔ اور یہ تمام لوگ جنہوں کو کچھ ملا ہے، ہر ایک نے حضور غوث پاک کی تعریف کی ہے اور انہی کی بارگاہ میں استغاثے کیے ہیں۔ اس لیے جس کو جہاں سے کچھ ملتا ہے وہی اس کی تعریف کرتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ میں نے ابھی مولانا روم کا جو 2 مصروں میں ایک شعر ہے پڑھا اور جامع تعریف کی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایسی جامع مختصر تعریف شاید ہی کوئی کرے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہی جو مولانا روم کا کلام ہے اسی کو اپنے اشعار کے اندر بیان کیا ہے۔ تو حضرت مولانا روم فرماتے ہیں حضور غوث پاک کی شان کیا ہے؟ فرمائے غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ حضور غوث پاک کو سمجھنا ہے تو تمام اولیاء کاملین کے اندر حضور غوث پاک کا وہی مقام ہے جو ہمارے آقا جناب رسول اللہ کا سارے نبیوں کے اندر مقام ہے۔ کتنی جامع تعریف ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسبت ہے، اگر سچی عقیدت ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جیسے ان کا فیض زندگی میں قرب میں بود میں تھا، بعد از وصال بھی ان کا فیض اسی طرح جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، حضور غوث پاک دعویٰ کر رہے ہیں۔ اصل میں عقلی آدمی کے یہ بات سمجھ میں، حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں جب میں بھی عقلی تھا میری بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کیسی باتیں ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ آپ بڑے فلسفی تھے اور عقل و دانا کے استاد تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ اور عشق کی دولت عطا فرمائی تو آپ فرماتے ہیں عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، زمین و آسمان کو بے راں سمجھا۔ آپ فرماتے ہیں میں سمجھتا تھا نہ کوئی زمین کا کنارہ ہے نہ کوئی آسمان کا کنارہ ہے، لیکن جب اللہ نے مجھے عشق کی دولت عطا فرمائی تو ایک قدم اٹھایا تو زمین کی حدیں بھی ختم ہوئیں، آسمانوں کی حدود بھی ختم ہوئی۔ جب انسان کامل ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے زمانی مکانی حدودات ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ حضور غوث پاک کی خدمت میں ایک نے عرض کی ہمارے ہاں آج آپ کی افطاری ہے، دوسرے نے عرض کی ہمارے ہاں ہے، کوئی کہتا ہے 40 آدمیوں نے، کسی نے کہا 70 آدمیوں نے دعوت کی، سب کی دعوت قبول ہوئی اور افطار کے وقت حضور سب کے گھروں میں موجود تھے۔ کیوں کر ہوا؟ جب بشری حدود و قیود ختم ہو جاتی ہیں کامل انسان کی تو پھر اللہ تعالیٰ اسے یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ ایک آن کے اندر جہاں چاہے آتے ہیں جیسے چاہے جاتے ہیں۔ عقیدت کی بات ہے۔ حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑی عقیدت تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں انگا میں پڑھتا تھا، یہ سون سکیسر میں ایک قصبہ ہے انگا، وہاں مولانا سلطان محمود صاحب تھے، بہت بڑے علامہ تھے، خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ خاص مرید تھے۔ حضور پیر صاحب بھی انہی کی وساطت سے آپ کی بیعت ہوئے، تو مختلف جگہوں میں آپ نے پڑھا، بھوئی میں پڑھتے تھے اور ماشاءاللہ علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھا آپ نے، پوری دنیا کے بڑے بڑے مدارس میں پڑھا، بڑی بڑی دور سے جو ہے آپ نے درس حدیث کی سند لی۔ مولانا سلطان محمود صاحب کا تذکرہ سنا تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہاں بھی بڑے اسباق پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیر میر علی شاہ صاحب کو افہام و تفہیم کی بدولت عطا فرمائی تھی۔ جس مدرسے میں پڑھتے طلبہ اساتذہ کی طرف کم متوجہ ہوتے، پیر صاحب کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے۔ علی گڑھ میں بھی ایسا ہوا، ایک پٹھان طالب علم تھا، لوگوں کو بچوں کو پڑھاتا تھا، جب پیر صاحب وہاں پہنچے تو سارے طالب علم جو ہیں ان کے پاس آ گئے اور وہ پٹھان متعصب ہو کر جو ہے بڑے غصے میں آیا، اس نے ایک طالب علم کو مارا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کشش رکھی تھی پیر صاحب کے اندر، اور افہام و تفہیم کیا تھا کہ مطول جیسی بڑی کتابیں جو ہیں اس کو ایسے جیسے کچی کا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوئی کتابیں سمجھ نہیں سکا، لیکن پیر صاحب ان کی بھی تدریس فرمایا کرتے تھے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کیا علوم تھے۔
اب فرماتے میں انگا میں گیا تو میرے طلبہ نے کہا جی آپ ہمیں پڑھایا کریں. میں نے کہا یہاں میرے استاد محترم ہیں مولانا سلطان محمود صاحب ہیں, یہ میرے استاد ہیں, اگر آپ میرے پاس پڑھیں گے تو اس طرح جو ہے استاد کا ادب جو ہے وہ باقی. ایسا کرتا ہوں, قریب ایک شکر کوٹ قصبہ ہے, میں وہاں ایک مکان لے لیتا ہوں, وہاں رہا کروں گا, دن کو یہاں میں بھی پڑھا کروں گا, آپ بھی پڑھا کریں, رات کو میرے پاس شکر کوٹ میں آ جایا کریں. تو طلبہ یہاں پڑھتے اور رات کو پیر صاحب کے پاس چلے جاتے. اب فرماتے شکر کوٹ میں ایک بابا جی تھے, ضعیف العمر, سفید داڑھی تھی ان کی. 11ویں شریف کا یہ ختم دیکھیے, جتنے بزرگ گزرے ہیں حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمیت, آپ فرماتے ہیں کسی اور عرس میں تم گولڑے آؤ یا نہ آؤ, لیکن جب حضور غوث پاک کی 11ویں شریف ہو تو پھر ضرور آیا کرو. آپ کو اتنی نسبت. اصل میں جن کو پتا ہے کہ یہ سخی ہے تو ظاہر ہے انہی کو خبر ہے کہ یہاں سے سب کچھ ملتا ہے, اندھے کو کیا خبر ہے. آپ فرماتے شکر کوٹ میں بابا نور ماہی, ان کا نام تھا بابا نور ماہی, اور محمود چکی والے کے وہ مرید و خلیفہ تھے, بڑے کامل آدمی تھے. لیکن حضور غوث پاک سے ان کی اتنی محبت تھی کہ ہر مہینے میں 11ویں شریف کا ختم محفل ہوتی, مجھے ضرور بلاتے, قریب بٹھاتے اور بڑا احترام کرتے. ہر جو رمضان مہینے میں ایک بکرا یا چھترا خریدتے اور خود دن رات اس کی خدمت کرتے, اس کو نہلاتے, اس کی خدمت کرتے. ایک نسبت, ورنہ جانور تو کئی ہیں, لیکن جو جانور وہ خرید لیتے وہ 11ویں شریف کا ہو جاتا. تو بابا نور ماہی اب سارا دن میں دیکھتا, شکر کوٹ آتا, انگا جاتا, پھر آتے جاتے رستے کے اندر بابا نور ماہی وہ چھترا جو ہے اس کو چراتے, پانی پلاتے. ایک دن عجیب معاملہ ہوا کہ وہ چھترے کے ساتھ کھیل رہے, بوڑھے ہو کر محبت کر رہے ہیں. پہلے میں نے ان کو دیکھا کہ ان کو کندھوں پہ بٹھایا ہوا, چھترے کو کندھوں پہ بٹھایا, پھر نیچے رکھا, پھر اس کے دونوں آگے والی ٹانگیں اٹھا کر اپنے کندھوں پہ رکھ لی اور اس کو بغل میں لے لیا. اتنی دیر میں قریب پہنچا تو ایک جملہ انہوں نے کہا, اس نے میرے دل میں اتنا اثر کیا, اس کا اثر آج تک باقی. انہوں نے جملہ کیا کہا, پیار کیا, اس کو چوم رہے تھے چھترے کو, دمبے کو, اور کہہ رہے تھے او میرے محبوب دیا لے لیا. ایسا جملہ تھا, بس کیا تھا. اس جملے کی وجہ سن کر نا میرے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی. حضور پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں جب بابا جی نے یہ جملہ کہا تو میرے دل کی کیفیت بدل گئی اور میرے دل میں کئی خیالات ابھرنے لگے. ایک خیال اب یہ آیا کہ اب میں پڑھ رہا ہوں, پڑھوں گا, ساری کتابیں پڑھوں گا, علم حدیث پڑھوں گا, فقہ پڑھوں گا, اصول فقہ پڑھوں گا, منطق و فلسفہ پڑھوں گا, سارے علوم پڑھ کر فارغ ہو جاؤں گا, پھر میں بھی اس بابے کی طرح کونے میں لگ جاؤں گا. ایسا اثر ہوا حضور غوث پاک کی نظر کرم سے. میں بیٹھ جاؤں گا, تخلیے میں چلا جاؤں گا, بس اتنی دیر میں بابا جی کے پاس آ گیا اور میرے یہ خیالات اندر کے چل رہے. حضور پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں جب میں بابا نور ماہی کے قریب سے گزرا تو مجھے کہنے لگے, پیر صاحب جو بندہ علم پڑھتا ہے پھر پڑھاتا نہیں, وہ اس درخت کی طرح ہوتا ہے جس کو کوئی پھل نہیں لگتا. یعنی پھر خود فرماتے ہیں میرے دل کی بات بابے نے سمجھی اور بابے نے پورا جواب بھی دیا. اس کا مطلب ہے کہ بابا نور ماہی کو حضور غوث پاک سے کتنا قرب تھا آج ان کو. پھر میں نے دل میں سے وہ اپنا خیال ختم کیا کہ نہیں پڑھوں گا, پھر اللہ کی مخلوق کو پھر ایسا ہی کیا. حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ اسباب پڑھائے جو دنیا میں کوئی نہیں پڑھا سکتا تھا. حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی گولڑے شریف میں بیٹھے تھے, کسی شخص نے بتایا سوات کے اندر ایک بزرگ ہیں, اللہ نے ان کو اتنا کمال دیا, ظاہری کرامت. ایک کرامت ہوتے کبھی ظاہر ہو کبھی کرامت, اللہ کا فیض ہوتا ہے, اللہ کا کرم ہوتا ہے, اپنے فضل سے اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. کچھ دوامی کرامتیں ہوتی ہیں ہمیشہ کے لیے اور کچھ کبھی کبھار. لیکن اس بابے کی ایک کرامت تھی جو سوات میں رہتا ہے بابا,
وہ کیا کرامت ہے، دنیا کے کوئی بھی مریض بیمار شخص آتے ہیں، بابا جی اپنے حجرے سے نکل کر اس بندے پہ نظر ڈالتے ہیں، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ پیر صاحب نے یہ بات سنی نا، دل میں محبت پیدا ہوئی، چلے سفر کیا، سوات تک پہنچے، وادی سوات میں پہنچے۔ اب فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا بابا جی کی مسجد میں تو دروازہ بند تھا، دروازے کے باہر علماء بیٹھے تھے، اور اس علاقے کے جو سطحی قسم کے علماء تھے، ظاہر ہے آپ کے سامنے تو سارے ایسے سطحی عارضی علم والے ہی تھے۔ فرمایا وہ بحث کر رہے تھے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کے اوپر قدر و قضا کی بحث تھی، تقدیر کی ایسی بھدی بحث کر رہے تھے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ پر جو ہے اعتراضات آ رہے تھے۔ مجھ سے نہ رہا گیا تو پھر میں نے ان علماء کو حقیقی قدر و قضا تقدیر کی بحث سمجھائی، تو وہ واہ واہ کرنے لگے، کہنے لگے ہم تو غلطی پر تھے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں سمجھا دیا۔ جب میں نے یہ بحث شروع کی تو دروازہ بند تھا، وہ پیر صاحب جو باکرامت بزرگ تھے وہ بھی دروازہ کھول کر آ کر بیٹھ گیا۔ اس علاقے کے اندر ایک انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ تمباکو حرام ہے، جو تمباکو پیے گا اس کا جنازہ جائز۔ پیر صاحب نے ان علماء سے فرمایا یہ تم نے فتویٰ دی ہے؟ کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری کیا دلیل ہے؟ انہوں نے دلیلیں دی لیکن کوئی ایک بھی کارگر۔ آپ نے فرمایا پتے ہیں، زمین کا ایک پودا ہے، ہاں زیادہ سے زیادہ اس میں بدبو ہے، کراہت کا فتویٰ دے دو اگر کوئی بدبو ضائع نہیں کرتا ہے، باقی اس کے اندر حرمت والی کوئی چیز تو دلیل قطعی سے ظنی اس ثبوت سے کوئی ایسی چیز نہ دلالتاً نہ اصالتاً۔ انہوں نے کہا جی واقعی ہم غلطی پر ہیں۔ پیر صاحب سے آپ نے فرمایا یہ فتویٰ لوگ دیتے ہیں، انہوں نے کہا جی میں عالم دین نہیں ہوں، یہ فتویٰ جو بھی میرے پاس لاتے ہیں کیونکہ عقیدت کی وجہ سے لوگ مجھے مانتے ہیں، اس لیے میں بھی ان علماء کے فتوے کو نافذ کروا دیتا ہوں۔ آپ کی باتیں ٹھیک ہیں، کل جمعہ ہے، آپ جمعے کے اندر اعلان کر دیں کہ تمباکو پینا جائز ہے لیکن بدبو سے بچو، ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہے۔ پھر حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس مقصد کے لیے گئے تھے، بزرگوں سے فرمایا اللہ نے یہ آپ کو مرتبہ کیسے عطا، توجہ فرمائیں، اللہ نے یہ آپ کو کیسے مرتبہ عطا کیا؟ اتنی بڑی کرامت ہے کہ آپ جس مریض کو دیکھتے ہیں اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، انہوں نے کہا ہمارے اس علاقے سے ایک قافلہ بغداد چلا، میں بھی اس قافلے کے ساتھ تھا۔ ہم جب بغداد شریف پہنچے تو روزانہ رات کو جب تک ٹھہرے، عشاء کی نماز کے بعد حضور پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدار شریف پہ حاضری ہوتی، سلام ہوتا، فاتحہ ہوتی، پھر دروازہ بند ہونے کے بعد ہم واپس آ جاتے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میں ایک کونے میں بیٹھ کر فاتحہ شریف پڑھ رہا تھا، درگوں کو باہر نکالا، اس نے تالا لگانا تھا، مجھے اس نے دیکھا ہی نہیں اور وہ تالا لگا کر چلا گیا۔ اب جب میں اٹھا فاتحہ شریف پڑھ کے تو دیکھا دروازے بند، پریشان ہوا، کوئی رستہ نکلنے کا نہیں، کیا کروں، دروازہ بند ہے، اور دل میں خیال آیا کہ اگر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہے، لیٹتا ہوں بے ادبی ہے۔ اب اس بے ادبی سے بچنے کے لیے ساری رات میں ہاتھ باندھے حضور کی بارگاہ میں کھڑا رہا کہ کہیں ادب بات ہے، کیا عقیدت اور ادب ہو تو پھر کیا کچھ نہیں نصیب ہوتا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں ساری رات میں تھک گیا، پہلے بھی سفر میں تھا، تھکا ہوا تھا، آج پھر میں ساری رات کھڑا رہا، تھکا۔ جب سحری کا وقت ہوا تو کوئی ہاتھ ظاہر ہوا، اس نے میرے کندھوں کو دبایا اور زور سے زمین پر بٹھا دیا۔ پھر اس کے بعد دروازہ کھلا تو میں مزار شریف کے ہاتھے سے باہر آیا۔ وہ دن اور آج کا دن حضور غوث پاک کی زیارت کے صدقے، حضور کے ادب کے صدقے اللہ نے مجھے فیضان عطا فرمایا ہے۔ کوئی بیمار آتا ہے میں صرف اسے دیکھتا ہوں، اللہ شفا عطا فرماتا۔ اس لیے ادب کی بات ہے، جو بھی عقیدت ہے محبت ہے۔ 1982 میں میرے استاد محترم حضرت دارالعلوم امجدیہ کے مفتی اعظم مفتی وقار الدین رضوی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس وقت آپ زندہ تھے، علامہ اظہری صاحب زندہ تھے، مفتی ظفر علی نعمانی صاحب
دیگر اساتذہ تھے، آج کل ان کا وصال ہو چکا، ان کی قبریں ہیں۔ 1982 میں بڑی 11ویں شریف کسی طرح مسجد امجدی کے اندر محفل سجی تھی، تو مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا، وہ ہم سب کے لیے بڑی چیز ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اس دعا کا تذکرہ اس میں یہ ہے۔ حضور غوث پاک کی یہ دعا تھی، اے اللہ جتنے لوگ میرے مرید ہیں، میرے عقیدت مند ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، اے اللہ ان لوگوں کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ یہ حضور غوث پاک دعا کیا کرتے تھے، اور اس دعا کا جو شان نزول یا سیاق و سباق ہے وہ مفتی وقار الدین صاحب نے بیان کیا اس جلسے کے اندر۔ 11ویں شریف کی محفل تھی، آج سے کوئی 40 سال پرانی بات ہے۔ آپ نے فرمایا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور داتا صاحب کے 5 سال بعد دنیا میں تشریف لائے۔ 470 یا 71 میں آپ کی ولادت با سعادت ہے۔ 18 سال کی عمر تک آپ گیلان میں اپنے آبائی شہر میں رہے، اس کے بعد پھر بغداد شریف چلے گئے اور ظاہری علوم حاصل کیا، اور پھر ریاضات اور عبادات میں ایسی زندگی گزاری کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے معیت میں آ کر فرمایا، بیٹے جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اب بغداد میں واعظ و نصیحت شروع کر دیں۔ تو جوانی کا عالم تھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کے زمانے میں بغداد کے اندر ایک ضعیف العمر بزرگ تھے، ان کا نام تھا حماد، ان کے بڑے مریدین تھے، لیکن جب آپ کا شہرہ ہوا، چرچا ہوا، 70 ہزار لوگ آپ کے جلسے میں ہوتے تھے، بغیر لاؤڈ سپیکر کے، بغیر کسی آلے کے آپ خطاب فرماتے تھے، اور یہ آپ کی کرامت تھی۔ قریب والے جیسے بات سمجھتے، دور والے بھی ایسے ہی سمجھتے، بلکہ یہی نہیں کہ صرف حاضرین تک حضور کا خطاب تھا، بلکہ دنیا کے اولیاء کاملین قلم و کاغذ لے کر جو ہے حضور کا خطاب سنتے بھی تھے، لکھتے بھی تھے، جہاں جہاں جنگلوں میں ہوتے۔ یہ عجیب رابطہ ہے، آج تو ہمارے نیٹ کا یہ رابطہ ہے نا کہ لندن میں بیٹھ کر ایک بندہ تقریر کرتا ہے اور پوری دنیا کے اس کے سامعین جو ہے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، لیکن حضور غوث پاک بغداد میں سٹیج کے اوپر بیان کرتے، اصفہان کے پہاڑوں میں خواجہ معین الدین چشتی جو ہے خراسان کے اندر ان کا خطاب سنتے اور حکم کے سامنے سر بھی جھکا دیتے۔ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان اولیاء۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس میں، جو آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے، بڑی کرامتیں ہیں، لیکن جو سب سے بڑی کرامت ہے وہ یہ ہے کہ بھرے مجمع میں آپ نے فرمایا، قدمی حاذی علی رقبت کل ولی شجاع، الحمدللہ میرا یہ قدم دنیا کے تمام اولیاء کاملین کے سروں پر ہے، قدم ان کی گردنوں پر ہے۔ یہ آپ کی بڑی کرامت ہے۔ پوری دنیا کے اولیاء کاملین نے جو حاضرین تھے، انہوں نے بھی، جو غائبین تھے، جہاں جہاں تھے، انہوں نے سر جھکا کر عرض کی ہمارے سروں پر، ہماری آنکھوں پر، ان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ آپ کی بڑی کرامت ہے۔ تو 70 ہزار کا مجمع ہوتا، آپ کا بیان ہوتا۔ علامہ جوزی کہتے ہیں، میں بھی ایک اب بڑے ناقد شیخ القرآن و حدیث ہیں اور بہت کتابوں کے مصنف ہیں اور انتہائی ناقد ہیں، کسی کو نہیں معاف کیا۔ علم ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، علم کلام و بیان ہے، کوئی ان کی قلم سے نہ بچا، ان کے واعظ میں تنقید سے نہیں بچا ہے۔ یہ بھی اسی نظریے سے حضور غوث پاک کی مجلس میں حاضر ہوئے، شاید بحث ہو جائے، میں بھی اپنا علم ظاہر کروں، لیکن انہیں کیا خبر تھی۔ علامہ جوزی کہتے ہیں، میں بیٹھ گیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، ایک تفسیر بیان کی، مجھے آتی تھی، دوسری بیان کی، وہ بھی مجھے آتی تھی، تیسری تفسیر بیان کی، علامہ جوزی کہتے ہیں مجھے آتی تھی، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، 11 تفسیریں آپ نے بیان کی، 11 ہی مجھے آتی تھی۔ آپ خود اندازہ کریں کہ کتنے بڑے علامہ تھے۔ پھر اس کے بعد ایسے آپ نے موتی بیان کیے،
40 تک آپ نے تفاسیر بیان کی، پھر نظر کی، پھر لوگوں نے دیکھا علامہ جوزی تڑپنے لگے، کپڑے پھاڑ دیے اور دیوانگی کا عالم تھا۔ حقیقت کتنے جنازے آپ کے بیان کے بعد جو ہے مجمع سے اٹھتے تھے، کافر آتے ان کو اسلام کی دولت نصیب ہوتی، فاسق و فاجروں کو توبہ کی توفیق ملتی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہوتا، پوری دنیا سے جو بھی ہوتے، خصوصی طور پر بغداد سے حضرت حماد کے مریدین مجمع کے آگے بیٹھتے۔ ایک دن حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، ہمارا ایک مسئلہ ہے، ہم اپنے پیر و مرشد حضرت حماد کی خدمت میں سارا دن بیٹھتے ہیں اور وہ وعظ و نصیحت فرماتے ہیں، سب کو درس پڑھاتے ہیں، عشاء کی نماز ہم اکٹھے پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد ہمارے پیر و مرشد اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں اور کافی دیر تک گفتگو ہوتی ہے، وہاں کوئی تیسرا آدمی دوسرا نہیں ہوتا ہے جس سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن آواز آتی رہتی ہے، پتہ نہیں وہ آواز کیا ہے۔ آپ کا دوستانہ ہے ہمارے پیر و مرشد حضرت حماد سے، آپ کبھی ملاقات کریں تو ہمارا یہ ایک سوال ان سے کرنا کہ عشاء کی نماز کے بعد حجرے میں بیٹھ کر کیا گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت حماد سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کے مریدین کی طرف سے ان کی خدمت میں ان کا سوال پیش کر دیا، تو حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ اس کے بعد ایک مجمع کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے حماد کے مریدین، ان کے عقیدت مندو، میں نے تمہارا سوال تمہارے پیر و مرشد کی خدمت میں پیش کیا تھا، انہوں نے مجھے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ میں حجرے میں بیٹھ کر اپنے ہر مرید کا نام لے کر، اس کے والد کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے مرید کو بخش دے، اگر تو نے بخشنا نہیں تو اس کو موت دے دے تاکہ آئندہ گناہوں سے بچ سکے۔ پھر جلال میں آ کر فرمایا، میں اپنے مریدوں کے لیے ہرگز یہ دعا نہیں کروں گا۔ تو لوگوں نے عرض کی، آپ ان کے لیے کیا دعا کریں گے؟ تو مفتی بقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیان میں فرمایا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے ہر مرید کے لیے یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے مرید کی بخشش فرما، اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک وہ ہر قسم کی توبہ نہ کر لے۔ تو لوگوں نے عرض کی، آپ کے پھر مریدین کون ہیں؟ ہم تو حضرت حماد کے مرید ہیں اور آپ کی یہ دعا ہے۔ فرمایا، میرا وہ مرید جس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، میرے سلسلے میں اس نے بیعت کی، وہ بھی میرا مرید ہے، اور ہر وہ شخص جو مجھ سے عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، وہ بھی میرا مرید ہے، اس کے لیے بھی میری یہی دعا ہے۔ اس لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، حضور کی نظر کرم آج بھی ہماری طرف ہے، جو بھی ان کے لیے عقیدت کا اظہار کرتا ہے محبت سے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 11ویں شریف کا ختم ہے، عقیدت کا ایک اظہار، جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے، جس بندے کو حضور سے فیض ہے، یقیناً وہ اس کے اظہار کے لیے یہ سارا کچھ کرتا ہے، اور یہ کوئی ایسا عمل نہیں جس کے اندر کوئی ناجائز کام ہے۔ الحمدللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان آج بھی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مرتبہ غوثیت کبریٰ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، حضرت امام مہدی کے ظہور تک آپ کے پاس، تمام اولیاء کاملین آپ کے زیر سایہ ہیں، زیر قدم ہیں، اس لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب کی نسبت جو ہے ان کی طرف ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک روایت میں آپ حضور غوث پاک کے بھانجے بھی لگتے ہیں اور حضور ان سے فیضان ہے۔ حضرت شیخ بہاء الدین نقشبند کے بارے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 150 سال کے بعد یہ دنیا میں تشریف لائے، بخارا کے اندر۔ آپ نے اپنے ایک جلسے میں خطاب میں فرمایا تھا کہ بخارے کے اندر بہاء الدین نقشبند ایک شخص ہے، اس کی نعمت بھی اللہ نے میرے پاس رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آج نقشبندیوں کو جو فیضان ہے، بلکہ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں اپنے ایک مکتوبات شریف کے اندر، فرمایا دنیا کے اندر کوئی بھی مقام غوثیت پر ہے یا کسی بھی مقام پر ہے، آج بھی اسے جو فیضان مل رہا ہے حضور غوث پاک سے ہاتھ سے مل رہا ہے۔ اس لیے اولیاء کاملین نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے
منقبتیں پڑھی، ان کی تعریفیں کی، اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو آپ کی خدمت میں سبقاً علوم حاصل کیے، تو حضور غوث پاک کا اپنا سلسلہ قادریہ ان کی نسبت سے ہے، اور سہروردی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے ہے، ان کو بھی فیوض آپ سے ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو جو فیضان ہے وہ بھی آپ سے ہے، اور حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نعمتیں جو ہیں وہ بھی آپ ہی کے دم قدم سے ہیں۔ اس لیے پوری دنیا کے یہ بڑے چاروں سلسلے، ان سب کا تعلق حضور غوث پاک سے ہے۔ کوئی چشتی ہے، کوئی صابری ہے، کوئی جو ہے نقش بندی ہے، قادری تو قادری ہے، الحمدللہ تمام کے تمام جو ہیں حضور غوث پاک ہی کی بارگاہ کے غلام ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ غلامی کا پٹا جو اس نے عطا فرمایا ہے، اللہ تعالی عقیدت اور محبت کے ساتھ جو ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔